اچھا حریم شاہ، آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ میں نے مفتی صاحب کو 50,000 روپے ٹرانزیکشن کی، اس کے بعد ٹکٹ بھیجا، اس کے لیے ہوٹل بک کیا، یہ سارا کچھ آپ نے کیا کیوں تھا؟ آپ نے کیوں بلایا تھا ان کو، اور کیا کرنا کیا چاہتی تھیں آپ؟ میں کرنا یہ چاہتی تھی کہ میں نے ایک شو سٹارٹ کیا ہے، اس کی میں ہوسٹ تھی، اور میں ان تمام لوگوں کو بلا کر جنہوں نے مجھ پہ جھوٹے الزام، جھوٹے ایلیگیشن سب کچھ لگایا تھا، میں ان کو کلیئر کرنا چاہتی تھی اور ایک اچھے طریقے سے اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتی تھی، اور میں لوگوں کے سامنے سچائی لے کے آنا چاہتی تھی کہ یہ باتیں میرے اوپر جھوٹ لگائی گئی ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے میرا میڈیا ٹرائل ہوا تھا، ان لوگوں کو میں فیس کر کے اپنے سامنے بٹھا کر ایک شو کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شو کے لیے بلایا تھا۔ اچھا حریم شاہبہ، آپ ہر دفعہ ایسا ہی کرتی ہیں، اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ جو یہ پبلکلی اسٹنٹ جو کیے جاتے ہیں پبلکلی یہ اسٹینڈ کی مجھے فیمس کوئی ہونے کے ضرورت نہیں ہے، لیے، الحمدللہ اور میں آپ مفتی تمام کبیر لوگوں صاحب سے جو ہیں زیادہ وہ اس طرح کے فیمس ہوں۔ واقعات میں سامنے میری آتے رہتے بات ہیں، سنیں، میں تو اس کے بعد پاکستان آپ کے اندر جتنے پاکستانی اینکر ہیں، جتنے ٹی وی چینل ہیں، جتنے وہ ہیں، ان سے الحمدللہ بہت زیادہ حریم شاہ فیمس ہے، اور الحمدللہ حریم شاہ تب پاکستانی انٹرنیشنل لیول کے میڈیا پہ حریم شاہ فیمس ہے۔ میرے جب 6 لاکھ فالوور تھے، یہ آزاد پاکستان کی کسی ایکٹریس کو، کسی ایکٹر کو اور کسی ٹک ٹاک سٹار کو نہیں حاصل ہوا۔ الحمدللہ میں 6 کنٹری سے 6 سوشل میڈیا کے ایوارڈ لے کے آئی ہوں۔ اچھا حریم شاہ، پہلے بھی آپ کی مفتی صاحب مجھے کے ساتھ کوئی اسی طرح کی پبلسٹی نوک شوق جھوک، نہیں ہے۔ لڑائیاں اور ہوتی رہتی ہیں، اس کے بعد پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ کی مفتی صلح میں ہو ہر گئی، اس بندے کو تو اب یہ میری دوبارہ بات سنیں، کب صلح ہو گئی؟ مفتی نے پہلی دفعہ مجھ سے جھوٹ بولا، کوئی لڑکی آتی ہے اس کے ساتھ سیلفی بناتی ہے، یہ ہر چینل پہ کہہ رہے ہیں حریم شاہ صاحبہ سے میں ملا ہوں۔ ان سے بولے کب ملے تھے آپ مجھ سے، جھوٹ کیوں بولا تھا؟ دوسرا جھوٹ انہوں نے مجھ سے بولا کہ میں حریم شاہ صاحبہ کے ساتھ رابطے میں ہوں، تب تک میرا اور ان کا کوئی ٹیلی فون کانٹیکٹ کچھ بھی نہیں تھا، یہ جھوٹ انہوں نے کیوں بولا تھا؟ تیسرا جھوٹ پتہ نہیں انہوں نے مجھ سے بولا کہ حریم شاہ میرے نکاح میں لقمان کے جا کے اس میں، تو انہوں نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا؟ پھر اس طرح کے جھوٹ کے بول رہے تھے، یہ ساری چیزیں میں کلیئر کرنا میرا فرض ہے، کیونکہ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں، میں بھی ایک سوشل میڈیا سٹار ہوں، مجھ سے بھی میرے فین اور مجھ سے میرے کمپینین اور مجھ سے منسلک لوگ اس طرح کی کوشچن اچھا پوچھتے ہیں کہ ان میں حقیقت کیا ہے، صداقت کیا جی، ہے۔ مفتی یہ صاحب باتیں بتائیے کس گا حد کہ تک آپ نے یہ باتیں کی کہ حریم شاہ میرے نکاح میں ہیں اور حریم شاہ سے میرے رابطے ہیں اور ان سے میں میری وہ بات، کلپ آپ کو بتائیے گا۔ بھیجتی ہوں، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، وہ کلپ آپ کو بھیجتی ہوں، سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ محترم، میں نے قطعی طور پر کہیں نہیں کہا کہ محترمہ میرے نکاح میں ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب یہ محترمہ اور میرے رابطے ہیں۔ محترمہ سے جو میری ملاقات ہوئی، ان کو معلوم ہے، انہوں نے انکار کیا، تو میں نے ان کے احترام میں کہا کہ وہ شاید حریم شاہ نہیں ہوگی، شاید کریم شاہ ہوگی۔ وہ آخر میں یہ بات کریم کہنا شاہ چاہتا حریم ہوں شاہ نہیں، جو کہ انہوں نے سیلفی کیا آپ کے کلمہ ساتھ لڑکی طیبہ کی پڑھا وائرل تھا، ہوئی تھی، وہ کون تھی؟ پورے ان سے کیا انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کے مجھے اعتماد میں لے آئی تھی؟ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے 50,000 روپے مجھے دیے ہیں، تو میرے لیے حرام 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 اور حرام۔ ان سے پوچھے کہ انہوں نے مجھے واپسی کی ٹکٹ دی ہے، اگر دی ہے تو حرام 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 حرام۔ اگر انہوں نے مجھے جوتے مارے ہیں تو میرے لیے حرام 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 حرام۔ اگر انہوں نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر ہاتھ نہیں اچھا حریم اٹھایا۔ شاہ، مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ کے کوئی یقین دہانی کرائی تھی ان کو، وہ کیا یقین دہانی تھی، بتائیے گا۔ بالکل بالکل، انہوں نے مجھے کہا کلمہ پڑھیں، تو میں نے کہا میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھوں گی۔ کیونکہ کلمہ میں ایک مسلمان ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ کہیں گے کہ کلمہ پڑھ کے اپنی زبان ڈالو، ٹھیک ہے۔ میں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے کہا کلمہ پڑھو، میں نے کہا لا الہ الا، یہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، جی ان کو آڈیو کال کرتے تھے، یہ کہتا تھا میں آڈیو کال پہ بات نہیں کرتا، ویڈیو میں میرے سامنے ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ محترمہ آپ مجھے شو میں بلا رہی ہیں، میں نے کہا جی بلا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کل کلمہ پڑھے، میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں اور بحیثیت مسلم میں اس بات نہیں، کا یقین اقرار دہانی کرتی ہوں۔ کس چیز کی؟ مفتی صاحب ہاں، کو آپ کے تو مسلمان ہونے انہوں پہ نے شک تھا؟ کلمے کے بعد آگے سے فوراً جو بات کی، میں آپ کو وہ ویڈیو بھیجتی ہوں، کہتے ہیں کلمہ میں نے پڑھا کہ اپنی زبان نکالو۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں زبان نکالو؟ میں چپ ہو کے بیٹھی تو کہتے اوکے، اس طرح کی غلط بات تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ کے یقین دہانی کرا دی، لیکن آپ کی جانب سے ہر چیز کی آپ نفی کر رہے ہیں، لیکن حریم شاہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ آن ریکارڈ میرے پاس تمام ڈیٹا موجود ہے اور ثبوت میں آپ کو دے رہی، جی پبلکلی اس ثبوت کو دے شیئر رہی ہوں کرنے کے آپ لیے کو۔ تیار ہوں۔ محترم سنیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بھیجے، صرف 4 چیزیں اگر بھیج دینا تو آپ کو میں ثابت ہو جائے گا کہ کون سچ پہ ہے۔ ایک ان سے پوچھے کہ جو انہوں نے جوتیاں ماری ہیں وہ تصویر بھجوا دیں، جو انہوں نے مجھے مارا ہے وہ تصویر بھجوا دیں، انہوں نے جو مجھے 50,000 بھجوایا اس کی وہ بھجوا دیں، واپسی کی ٹکٹ انہوں نے مجھے بھجوائی ہے وہ بھجوا دیں۔ اور اگر اچھا حریم شاہ چاروں چیزیں، جی جی، اور چاروں چیزوں کو ثبوت مان لیں، پھر ان کے بعد آپ کو میں نمبر دیتا ہوں جو ہمارے اس پروگرام کے جناب منتظم تھے محترم نوید صاحب سے، آپ ان سے بھی پوچھ لیں،
اور جو بینک کا اپنا جو ہمارے جہاں یہ ٹھہری ہوئی تھی وہاں کا جو اچھا ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب حریم شاہ، کیا یہ 4 چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں جس کا مطالبہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں مان جاؤں گا۔ ریکارڈ دے رہی ہوں جی، میں آپ کو ہر ایک چیز کا پروف دے رہی ہوں۔ حریم شاہ جوتوں والی ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے ابھی اس ٹائم؟ میں آپ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کریں، میں آپ کو ہر ایک چیز کا پروف دے رہی ہوں۔ اگر میں کسی بات حریم شاہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ کو واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے، آپ کائنڈلی اس کے اوپر یہ تمام ویڈیوز جو مولانا صاحب جس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آپ شیئر کر دیں۔ پرووائڈ کروں، آپ کال بند کریں، میں آپ کو ایک ایک چیز پرووائڈ محترم کروں۔ پہلے ان 4 چیزوں کا ثبوت مانگے کہ انہوں نے میں ثبوت ہی تو دے رہی ہوں، اس بات کا ثبوت دے کہ جناب انہوں نے مجھے جوتے مارے اللہ معاف فرمائے، اس بات کا ثبوت دے کہ انہوں نے میرے اوپر حریم شاہ اگر یہ 4 چیزیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں تو آج یہ مفتی صاحب کا جو مسئلہ ہے جو آپ کی بات کی نفی کر رہے ہیں تو وہ تمام تر معاملات مفتی صاحب ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میں ہر ایک چیز کا پبلک کو، عوام کو، میڈیا کو ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں اپنی کسی بات سے منکر ہوگی، اگر کسی چیز کا میرے پاس پروف نہ ہوا، اگر کسی چیز میں نے ایگزیجریٹ کیا ہوا، مبالغہ آرائی کی ہوئی، یا اگر کسی چیز میں نے جھوٹ بولا ہوا، یہ میڈیا، یہ پبلک اور یہ تمام سننے والوں کو یہ حق ہے کہ مجھے جو مرضی سزا دے، میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ مفتی صاحب کو پورا حق ہے وہ FIA میں جائیں، جا کے میرے اوپر کیس کریں، میں آن ریکارڈ میڈیا پہ یہ بات کہہ رہی ہوں۔ میں ہر چیز کا ثبوت سب کچھ دینے کے لیے ریڈی ہوں۔ اپنا محترمہ بات سنیں، میں محترم صاحب کو بتا رہا ہوں، خدا کی قسم آپ کے کل پرسوں سے جب سے یہ سلسلہ مفتی صاحب جب آپ اوپر ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جب آپ ہوٹل میں چائے پی رہے تھے، اچھا مفتی صاحب محترم کو میں مکمل اختیار دے رہا ہوں کہ 4 چیزوں کا آپ ثبوت فراہم کر دیں کہ آپ نے مجھے 50,000 دیا ہے، آپ نے مجھے واپسی کی ٹکٹ دی ہے، آپ نے اللہ معاف فرمایا مجھے جوتے مارے ہیں، آپ نے جہاں میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، ان 4 چیزوں کو آپ ثابت کر دیں، میں باقی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ساری باتیں تو یہ میڈیا دیکھے گا نا، یہ ساری ویڈیوز سارا کچھ چیزوں کا ثبوت تو دے ہمارے بچے کو۔ میں میڈیا کو دوں گی نا، آپ فون بند کریں گے تو ان کو ساری چیزیں واٹس ایپ کروں گی۔ چلو بس میں اب جناب آخری بات کہہ کے کہ اللہ تبارک و تعالی عزیز بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، جھوٹے پر لعنت بھی ہے۔ ان 4 چیزوں کا میں اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں کہ نہ آپ نے مجھے جوتے مارے ہیں، نہ آپ نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، نہ آپ نے مجھے 50,000 روپے دی ہے، اور نہ جناب آپ نے جناب مجھے واپسی کی ٹکٹ دی ہے۔ میں صرف اور صرف جیو ٹی وی کا مہمان تھا، اس کے جو منتظم ہے ان کا نام نوید صاحب ہے، نوید صاحب سے یہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جس آپ گیسٹ ہاؤس میں تھے اس کے جو منتظم تھے ان کا نمبر بھی میرے پاس، ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں جو رہا ہوں جب ہر ایک چیز کا میں ثبوت اور گیسٹ ہاؤس کے اندر 1 منٹ بھی میں نہیں آیا۔ اچھا حریم شاہ اور مفتی عبدالقوی صاحب، آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہیں، حریم شاہ آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہیں جس کی ڈیمانڈ مفتی عبدالقوی کر رہے ہیں وہ کچھ دیر بعد آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں۔ آج کی جو ٹرانسمیشن تھی، ہمارا جو پروگرام تھا، اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، لہٰذا ہم وہ تمام چیزیں آپ کی اس پروگرام میں شیئر نہیں کر سکیں گے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارا ایک اور پروگرام نشر ہوگا جس میں ہم آپ کی وہ تمام چیزیں نشر کر دیں گے جو آپ ہمیں ثبوت پرووائڈ کریں گی، جس سے ہماری جو پبلک ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گی اور جو مولانا صاحب ہیں وہ بھی جو ہے کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ اور ناظرین سے ہم یہ بات کرتے چلیں کہ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا مفتی عبدالقوی اور ٹک ٹاکر رحیم شاہ کو دونوں کو ایک ساتھ لینے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی کیسا رائیاں سوشل میڈیا کے اوپر اسلام کو لے کے ہو رہی ہیں، اسلام کی تضحیق ہو رہی ہے، اور مفتی عبدالقوی جو کہ عالم دین ہیں ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور تاکہ یہ تمام تر جو چیزیں تھیں یہ کلیئر ہو سکیں اور ہمارے ناظرین کو جو کلیئر امیج تھا وہ مل سکے۔ کسی حد تک ہم اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں، اور بات ہوگی وہ نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کے اندر ہم جو ہے وہ کلیئر کریں گے۔ اور اس پروگرام کے اندر ہم سے اور کوئی بھی اس طرح کی کوئی گفتگو ہو گئی ہو، کوئی ایسے الفاظ استعمال ہو گئے ہو جس سے اسلام کی یا کسی بھی ہمارے سننے والے ناظرین کی دل آزاری ہوئی ہو یا کسی کی تضحیق ہوئی ہو، اس سے ہمارا ادارہ پہلے سے ہی معذرت خواہ ہے اور معذرت کرتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام کے اندر ہم دونوں کو لیں گے اور تمام تر جو معاملات ہیں ان کو کلیئر کٹ جو ہے ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔